اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، اس کا احوال مختصر سا آپ کو بتاتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس بلائی گئی۔ آئی ایس پی آر نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ ملک کی خود مختاری، قومی عزت اور عوام کی امنگوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، آرمی چیف نے صاف بتا دیا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، ملک کی خود مختاری، قومی عزت، عوام کی امنگوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بھی کہا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید بات ہوگی، سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سمیرہ بتائیے، اتنے بڑے فورم پر کیا کچھ کہا گیا؟ جی، کور کمانڈرز کانفرنس تھی یہ 262ویں، جو کہ جی ایچ کیو میں جس کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اور کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے عزم کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، بہت کلیئر سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ ملک کی خود مختاری، قومی عزت اور پاکستانی عوام کی امنگوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، یہ آرمی چیف کا کہنا تھا۔ کانفرنس کے شرکاء کو بھارت کی جانب سے ماورائے علاقائی اور ماورائے عدالت قتل، ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی اور بھارت کی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی گھناؤنی مہم کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس کے فورم نے اتفاق کیا کہ بھارت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ عالمی برادری پہلے ہی بھارت کے مجرمانہ رویے اور دنیا بھر میں قتل و غارت گری کے لیے ریاستی طاقت کے استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، شرکاء کا یہ بھی کہنا تھا۔ اور فورم نے فلسطین اور غزہ کے عوام کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے تنازع کے انتہائی منفی اثرات اور خطے میں پھیلاؤ کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ فورم نے فلسطین میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کی فوری ضرورت کو متفقہ طور پر کنسنسس کے ساتھ تسلیم کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انصاف کی فراہمی تک اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی ہے فورم کی جانب سے، جو کہ عام انتخابات 2024 کے پرامن انعقاد کے حوالے سے ہے، کہ پرامن انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کے لیے پاکستان آرمی کی تعیناتی پر بھی آج کور کمانڈو کانفرنس میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فورم نے کہا کہ پاک فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت تفویض کردہ ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی۔ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اور یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کرنے کی اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور غیر قانونی تارکین وطن سمیت غیر قانونی سرگرمیوں اور مجرمانہ مافیاز کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ شرکائے کانفرنس نے اس طرح کے اقدامات اور ان کے معیشت اور عوام کی فلاح و بہبود پر مثبت اثرات کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آخر میں کوئکلی بتا دوں، فورم کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی ہے اور آرمی چیف نے فارمیشنز کمانڈرز کو پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، تربیت کے دوران بہترین کارکردگی اور فوجی جوانوں کے مورال اور بہبود پر زور دیا۔ سمیرہ خان، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔